السلام علیکم جی. ہم سائنٹیفک تھاٹ کی تاریخ کے سفر میں ہیں اور یہ جرنی ہم نے سٹارٹ کی تھی ریشنلزم کے ساتھ. پھر ہم نے 16 سینچری میں ریشنلزم کو جب فرانسس بیکن نے چیلنج کیا اور امپیریسزم ایمرج ہوا تو اس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی. پھر امپیریسزم کو جس طرح جرمن آئیڈیلزم نے چیلنج کیا اس پہ ہم نے بات کی، اس کو سمجھنے کی کوشش کی. اور پھر کچھ ماڈیفیکیشنز کے ساتھ امپیریسزم جو ہے جرمن آئیڈیلزم سے آگے چلا تو پازیٹیوزم کی اپروچ سامنے آئی. اب جو پازیٹیوزم ہے یہ بنیادی طور پہ اس کا جو بیسک کلیم ہے یا بیسک پریمس ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو سوسائٹی ہے، انسانی سماج ہے، انسانی معاشرہ ہے، اس کو بھی اسی سائنسی انداز میں سمجھ سکتے ہیں جس انداز میں ہم نیچرل ورلڈ کو سمجھتے ہیں. یعنی جو کیمسٹری، فزکس، بایولوجی یا نیچرل سائنسز کو جس انداز میں سمجھا جا سکتا ہے اور جس طرح یہ علوم آبجیکٹیو ہیں اور جو ریسرچ کرنے والا ہے، جو محقق ہے، اس کی ذاتی پسند ناپسند اس کے تجربات پہ اثر انداز نہیں ہوتی، اس کی ایکسپلینیشنز پہ اثر انداز نہیں ہوتی اور وہ اپنے نتائج میں آبجیکٹیو ہوتا ہے، معروضی نتائج وہ نکالتا ہے. اسی طرح کے معروضی نتائج سوشل ورلڈ کے حوالے سے بھی نکالے جا سکتے ہیں. سوسائٹیز کو بھی سوسائٹی کے اندر رونما ہونے والے مختلف واقعات کو، مختلف فینامناز کو، مختلف سوشل ڈیولپمنٹس کو بھی اسی انداز میں اسی کاز افیکٹ ریلیشن شپ کے کانٹیکس میں نہ صرف سمجھا جا سکتا ہے، نہ صرف ایکسپلین کیا جا سکتا ہے بلکہ پریڈکٹ بھی کیا جا سکتا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پازیٹیوسٹ ہیں ان کا بنیادی کلیم سوشل سائنسز کے حوالے سے تھا اور وہ یہ سمجھتے تھے اور ان کا یہ کلیم تھا کہ سوشل سائنس بھی نیچرل سائنس کی طرح کی سائنس ہے اور اس میں بھی مختلف ٹولز امپلائی کر کے ہم آبجیکٹیو نتائج تک پہنچ سکتے ہیں. اب اس کے لیے جو میتھڈز انہوں نے انٹروڈیوس کرائے، میں لاسٹ ویڈیو میں ان پہ بات کر چکا ہوں کہ کوانٹیٹیو میتھڈ خاص طور پہ جو پازیٹیوسٹس ہیں انہوں نے متعارف کرایا. اور یہ جو پازیٹیوزم کی اپروچ تھی یہ بنیادی طور پہ میٹا فزکس سے سپریشن کی اپروچ تھی کہ اب میٹا فزکس اور سائنس جو ہیں وہ الگ ہیں اور سماج کو ہم سائنٹیفک انداز میں سمجھیں گے اور پھر کوانٹیٹیولی ہم چیزوں کو سمجھیں گے کہ ہر وہ چیز جو آبزرو کی جا سکتی ہے، جو میئریبل ہے، وہ سائنس کے ڈومین میں ہے. تو پازیٹیوسٹ اپروچ کے مطابق وہ فینامناز جو اور وہ کانسیپٹس جو میئریبل نہ ہوں، وہ کانسیپٹس جن کو میتھمیٹیکلی ریپرزینٹ نہ کیا جا سکے، وہ سائنس کے ڈومین میں نہیں آتے. تو اب جو اینٹی پازیٹیوزم ہے بنیادی طور پہ پازیٹیوزم کے خلاف ایک اپروچ ڈیولپ ہوئی اور اینٹی پازیٹیوسٹ نے پہلی بات تو یہ کی کہ جی پازیٹیوزم نے جو سوشل سائنس ریسرچ ہے، یہ سوشیالوجی، پولیٹکس، لٹریچر، اس کے حوالے سے جتنی بھی تحقیق ہے اس کو بہت محدود کر دیا ہے، کیونکہ جو پازیٹیوسٹ ہیں وہ صرف ان چیزوں پہ ریسرچ کرتے ہیں یا ان کانسیپٹس پہ ریسرچ کرتے ہیں کہ جو میئریبل ہوں. اب یہاں پہ جو اینٹی پازیٹیوسٹ ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جو سوشل فینامنا ہے یا جو ورلڈ آف سوسائٹی ہے، جو سماج کی دنیا ہے، یہ مختلف ہے نیچرل ورلڈ سے. یعنی جو ورلڈ آف نیچر ہے، جو فطرت تمہارے آس پاس موجود ہے، جس کو ہم کیمسٹری، فزکس، بایولوجی میں اسٹڈی کرتے ہیں، تو جو نیچرل سائنسز ہیں ان سے جو سوسائٹی کی دنیا ہے وہ مختلف ہے. اس لیے اس کو اس سائنسی انداز میں نہ سمجھا جا سکتا ہے، نہ اس طرح کی آبجیکٹیوٹی نتائج نکالتے وقت سوسائٹی کے حوالے سے جب ہم سمجھتے ہیں تو وہ ممکن ہے. اب یہ کیسے مختلف ہے؟ کیونکہ سوسائٹی جو ہے یہ مشتمل ہوتی ہے انسانوں پہ، سماج انسانوں پہ مشتمل ہوتا ہے اور انسان جو ہوتے ہیں یہ مخصوص کلچرز کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں. اب کلچر کیا ہے؟
کلچر جو ہے بنیادی طور پہ میننگز پہ مشتمل ہوتا ہے، سمبلز پہ مشتمل ہوتا ہے، نارمز پہ مشتمل ہوتا ہے، ویلیوز پہ، اقدار پہ مشتمل ہوتا ہے۔ اس لیے جو سائنٹیفک میتھڈ یا پازیٹیوسٹ اپروچ کے تحت اگر آپ سماج کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ سماج کی صحیح انڈرسٹینڈنگ حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ جو سوشل سائنٹسٹ ہیں وہ کسی ایک پیراڈائم پہ متفق نہیں ہوتے۔ ہر ایک سوشل سائنٹسٹ جو ہوتا ہے وہ ایک خاص پیراڈائم، اس کی اپنی پری ڈسپوزیشنز ہوتی ہیں، اس کے اپنے میلانات ہوتے ہیں طبیعت کے، اور جس کلچر میں وہ پیدا ہوتا ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں اس کی ججمنٹس کے اوپر۔ تو اس لیے دو مختلف جغرافیائی اور کلچرل ریالٹیز کے اندر رہنے والے سوشل سائنٹسٹ یا ایسے محققین جو سماج کے اوپر تحقیق کرتے ہیں، ان کا اس سماج کو دیکھنے کا انداز مختلف ہوگا، ان کے نتائج مختلف ہوں گے۔ جبکہ نیچرل سائنس میں ایسا نہیں ہوتا۔ اگر ایک پاکستانی سائنسدان ایک تجربہ کرتا ہے کیمسٹری کی لیب میں یا فزکس کی لیب میں بیٹھ کے، وہی تجربہ امریکہ میں اسی طرح سے رپیٹ ہو سکتا ہے، لیکن ایک سوشل سائنٹسٹ پاکستانی جو سماج کے حوالے سے تجربہ کرے گا وہ امریکہ میں شاید جو بیٹھا ہوا ایک سوشل سائنٹسٹ ہے اس سے بالکل مختلف ہو۔ یا اگر آپ کا انکلینیشن ٹورڈز لبرلزم ہے تو ایک لبرل ریسرچر جو ہوتا ہے اس کے نتائج، اس کا اینگل ہی چیزوں کو دیکھنے کا وہ مختلف ہوتا ہے۔ اور ایک اگر آپ سوشلسٹ ہیں یا اسٹیٹ کنٹرول کے حامی ہیں، اسٹیٹ ریگولیشن آف اکانومی کے حامی ہیں، تو آپ کا جو دیکھنے کا انداز ہوگا وہ بالکل مختلف ہو جائے گا۔ اس کو ایک چھوٹی سی اگزامپل سے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ مثلاً ہمارے ہاں ایک ایشو کچھ عرصے سے زیر بحث ہے اور میڈیا پہ اس پہ بات ہوتی ہے کہ جو پی آئی اے ہے اس کی نجکاری ہونی چاہیے، اس کی پرائیویٹائزیشن ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس میں دو طرح کے سٹانس آپ کو ملتے ہیں، اور ایک سٹانس یہ ہے کہ جی یہ پی آئی اے برڈن ہے پاکستان کی نیشنل اکانومی پہ، یہ ڈیفیسٹ میں جا رہا ہے، اس کو بیچ دینا چاہیے، اس کی نجکاری ہو جانی چاہیے۔ اب جب آپ پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنے سے جو پاکستان کی نیشنل اکانومی اسے کیا فائدہ ہوگا، کتنے پیسے ملیں گے، کتنا جو اکانومی پہ برڈن ہے وہ کم ہو جائے گا، تو آپ یقیناً لبرل پیراڈائم میں سوچ رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے اس میں جتنی بھی کیلکولیشنز کریں گے، آپ جتنا سمجھنے کی کوشش یہ ہوگا کہ پی آئی اے کے ایکسپینڈیچرز کتنے ہیں، اس کی انکم کتنی ہے، اس میں ملازمین کا بوجھ جو ہے وہ اتنا زیادہ کیوں ہے، ہر سال اس کو اتنے پیسے دینے ہوتے ہیں، یہ بچت ہو جائے گی۔ تو آپ صرف پیسوں میں کاؤنٹ کر رہے ہوں گے، اور آپ کا کانٹیکس جو ہوگا وہ کیا ہوگا کہ آپ پی آئی اے کا نیشنل اکانومی کے اوپر جو برڈن ہے اس کے حوالے سے بات کر رہے ہوں گے۔ لیکن اگر آپ کا پیراڈائم ہے سوشلسٹ اور آپ اسٹیٹ کنٹرول کی بات کرتے ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست کا کام پیسے کمانا نہیں ہوتا، بزنس کرنا نہیں ہوتا، پرافٹ میکنگ نہیں ہوتا، پرافٹ میکنگ پرائیویٹ انڈیویجولز کا، کمپنیز کا، کارپوریشنز کا کام ہوتا ہے، بلکہ ریاست کا کام جو ہے وہ ہے بیسیکلی لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا، ان کو امپلائمنٹس دینا، ان کو روزگار دینا، اور لوگوں کو سرو کرنا، ان کو ہیلتھ فیسیلیٹی دینا، ان کو ایجوکیشن دینا۔ اب اگر آپ اس پیراڈائم کے اندر سوچتے ہیں تو جب پی آئی اے کی نجکاری کی بات آئے گی تو آپ فوراً جس چیز پہ آپ تحقیق کریں گے وہ کیا ہوگی کہ اس کتنے لوگوں کے چولہے بجھ جائیں گے، کتنے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، ان لوگوں کے روزگار کا کیا ہوگا، اس سے جو پاکستان میں بے روزگاری کی شرح ہے اس میں کتنا اضافہ ہو جائے گا، یہ ٹرینڈ باقی اداروں کی نجکاری کی طرف جائے گا تو اس سے سوسائٹی کے لیے کیا پرابلمز پیدا ہوں گے۔ جب آپ اس انداز میں سوچیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کے نتائج جو ہوں گے وہ مختلف نکلیں گے۔ آپ پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کے خلاف آپ کے نتائج نکلیں گے،
اور اگر آپ لبرل پیراڈائم میں سوچ رہے ہیں تو آپ اس کی نجکاری کے لیے فوراً جو ہے تجاویز دیں گے کہ اس کو کیسے جلد سے جلد جو ہے پرائیویٹائز کر دینا چاہیے. تو اب دو سوشل سائنٹسٹ جب ایک ہی فنامنا کیا ہے؟ پرائیویٹائزیشن آف PIA، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کی پرائیویٹائزیشن ہے، اور اس کو ایک سوشلسٹ پیراڈائم میں رکھنے والا جو محقق ہے وہ جس اینگل سے دیکھ رہا ہے، اور ایک لبرل پیراڈائم میں سوچنے والا اس کو کس اینگل سے دیکھ رہا ہے، بالکل مختلف ہیں. تو یہ یونیفارمٹی ان میتھڈ، چیزوں کو آبزرو کرنے کی جو پوزیشن، جو آپ کا اسٹینڈ پوائنٹ ہے، وہ آپ کے نتائج پہ اثر انداز ہوتا ہے. تو اینٹی پازیٹیوسٹ بنیادی طور پہ اسی چیز پہ انہوں نے یہ کہا کہ جو پازیٹیوزم ہے وہ جس انداز میں سوشل سائنسز کو سائنس بنانے کی بات کر رہی ہے، ایسا ممکن نہیں ہے، بلکہ جو سوشل ریئلٹی ہے یہ بالکل مختلف ہے کس سے؟ نیچرل ریئلٹی سے. اچھا، اب جو میننگز اب یہ لفظ میں نے استعمال کیا پرائیویٹائزیشن. اب پرائیویٹائزیشن کا جو ورڈ ہے، جو کانسیپٹ ہے، اس کو جو میننگز آپ دیتے ہیں، اب اگر آپ ایک لبرل اکانومی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کے ذہن میں اس کا ایک بہت پازیٹیو، ایک بہتر امیج پیدا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ ایک سوشلسٹ اکانومی میں اور آپ کا پیراڈائم سوشلسٹ ہے تو آپ اس کو ایک بہت ہی نیگیٹو چیز کے جہاں ریاست اپنے کندھوں سے اپنے سٹیزنز کا بوجھ اٹھا کے پھینکنے کے لیے تیار ہے اور ذمہ داری قبول کرنے کے لیے نہیں ہے، تو یہاں اس کا بہت نیگیٹو میننگز پیدا ہوگا. تو مختلف کلچرز جو ہوتے ہیں اس میں مختلف پیراڈائمز میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ مختلف انداز میں سوچ رہے ہوتے ہیں، مختلف انداز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو کوئی ایک یونیفارم پیراڈائم جو ہے سوشل سائنسز میں نہیں ہے. اس لیے اینٹی پازیٹیوسٹ نے یہ کہا کہ جناب جو سوشل سائنس کی ورلڈ ہے یا سوشیالوجی کی جو اسٹڈی ہے، سماج کی جو اسٹڈی ہے، وہ سائنٹیفک اصولوں کے تحت نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ سوشل سائنسز میں ایک سوشل سائنٹسٹ کے لیے آبجیکٹیوٹی پاسبل نہیں ہے، معروضیت پاسبل نہیں ہے، وہ لازمی طور پہ سبجیکٹیو ہوگا. دوسری چیز، کیونکہ وہ کسی خاص کلچر سے تعلق رکھتا ہوگا، تو اس کلچر کی وجہ سے اس کی وہ خاص بائسز، پریجوڈسز، تعصبات اور جو کلچرل انفلوئنسز ہیں اس کی سوچ پہ، وہ اس کے نتائج پہ اثر انداز ہوں گے. پھر اس پہ میکس ویبر جو ہیں انہوں نے مزید بات کی، اور میکس ویبر نے یہ کہا کہ ہم اگر سماج کو، سوسائٹی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے سمجھیں گے؟ اس کے لیے اس کا زیادہ فوکس اس پہ رہا کہ ہم ان میننگز کو سمجھیں، یعنی وہ معانی جو مختلف سماج یا مختلف لوگ، ایک گروپ آف پیپل جو ہے خاص کانسیپٹس کو دیتے ہیں، ان میننگز کو سمجھنا اور اسی کلچرل کانٹیکسٹ کے اندر رہتے ہوئے اس کو آبزرو کیا جائے، لوگوں کے انٹرویوز کیے جائیں، سرویز کیا جائیں، لیکن یہ انسٹرکچرڈ انٹرویوز ہونے چاہیے. اور پارٹیسپینٹ آبزرویشن کی اس نے بات کی کہ جو محقق ہے وہ باقاعدہ اس کلچر کے اندر شامل ہو جائے، پارٹیسپیٹ کرے، اور اس فنامنا کو جس کے حوالے سے وہ تحقیق کر رہا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ان لوگوں کے جو میننگز ہیں، وہ جو میننگز ایسوسیٹ کرتے ہیں اس کلچر میں، ان کانسیپٹس کے لیے جو میننگز دیے جاتے ہیں وہ میننگز ان کو دے، تو کسی حد تک یہ ایک آبجیکٹیوٹی ممکن ہوگی. اب یہاں سے دو چیزیں، ایک تو انٹرپریٹیو اپروچ ان سوشل سائنسز کی میں ابتدا دکھائی دیتی ہے جو میکس ویبر نے کی، اور دوسری چیز جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیتی ہے ریلیٹیوزم کی، یا کلچرل ریلیٹیوزم کا جو نظریہ ہے وہ یہاں سے پیدا ہوتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے. کلچرل ریلیٹیوزم بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ہر کلچر جو ہوتے ہیں اس کی اپنی سچائیاں ہوتی ہیں، اور ہم ایک کلچرل کانٹیکس میں رہتے ہوئے کسی دوسرے کلچرل کانٹیکس میں جو موجود چیزیں ہیں ان کو اچھا یا برا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہم جب ان پہ بات کریں گے، دوسرے کلچر پہ بات کریں گے، تو ہم اپنے کلچر کے کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں. اب جیسے ایک سادہ سی اگزامپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر آپ جرگا کے حوالے سے یا رول آف جرگا ان ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ
جو ہمارے ہاں ایک پریکٹس ہوتا ہے کہ کسی کا قتل ہو جائے تو لوگ بیٹھتے ہیں اور جب وہ صلح کا آپس میں ایگریمنٹ کر لیں تو عدالت میں جمع کر دیتے ہیں، معافیاں تلافیاں ہو جاتی ہیں۔ اس کو اگر آپ ایک ویسٹرن سوسائٹی کے اندر بیٹھ کے اس پہ بات کریں تو وہ تو اس کو بہت نیگیٹیولی دیکھیں گے کہ ویئر از دا ریٹ آف اسٹیٹ، ریاست کہاں ہے، اور کیسے دو لوگ جو ہے کسی ایک انسان کے قتل کو معاف کر سکتے ہیں جبکہ وہ خود اس میں شامل نہیں ہے۔ لیکن آپ یہاں پہ جب اپنے کلچرل کانٹیکس میں دیکھتے ہیں تو آپ اس کو ایز اے میتھڈ آف ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ اس پہ بات کریں گے اور آپ کا دیکھنے کا انداز مختلف ہوگا۔ تو یہ ہمارے کلچر کی سچائی اور ایک دوسرے ملک کے کلچر کی سچائی وہ مختلف ہوتی ہے۔ تو یہ کلچرل ریلیٹیوزم جو ہے یہ بھی اینٹی پازیٹیوزم سے پیدا ہوئی۔ تو ایک طرف انٹرپریٹیو اپروچ کے جو میننگز سوسائٹی میں لوگ مختلف کانسیپٹس کے دیتے ہیں ان کو انٹرپریٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور دوسرا جو کلچرل ریلیٹیوزم کا کانٹیکسٹ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تب جا کے ہم سماج کو، سوسائٹی، کسی بھی سوسائٹی کو، اور سوسائٹی کے اندر مختلف جو سوشل فینامیناز ہوتے ہیں ان کو ہم سمجھنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تھا جی اینٹی پازیٹیوزم، جو بنیادی طور پہ جس کا پریمس یہ تھا کہ جناب جو سوشل ورلڈ ہے اس کو سائنٹیفک انداز میں اسٹڈی نہیں کیا جا سکتا، بلکہ جو سوشیالوجی ہے اٹ از ناٹ سائنس ایٹ آل، یہ سائنس ہے ہی نہیں، اور اس پہ جو تحقیق ہوگی، اس کو جو سمجھنے کی کوشش ہوگی وہ اس طرح سے آبجیکٹیولی ممکن نہیں ہے، بلکہ ہر ایک ججمنٹ سبجیکٹیو ہوتی ہے اور وہ ویلیو لیڈن ہوتی ہے۔ اس پہ آپ کی اقدار کا، آپ کی ویلیوز کا، آپ کے کلچر کا لازمی طور پہ انفلوئنس ہوتا ہے۔ تو یہ اینٹی پازیٹیوزم تھا، اس پہ ہم نے بات کی۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے پوسٹ پازیٹیوزم کے حوالے سے، اور ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پوسٹ پازیٹیوسٹ جو تھے انہوں نے کس طرح سے پازیٹیوزم کو ماڈیفائی کیا، اور اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جو کرٹیسزم اینٹی پازیٹیوسٹ نے پازیٹیوزم پہ کیا تھا، تو یہ چیزیں کس طریقے سے سینتھسائز ہو کے ایک بہتر شکل میں سامنے آئیں۔ پوسٹ پازیٹیوزم پہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، تھینک یو ویری مچ۔ ہاں، جاتے جاتے اگر آپ کو یہ ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کلک کیجئے، اور بیل آئیکن جو ہے اس کو لازمی آپ کلک کر دیں تاکہ جو بھی ہماری نئی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک ٹائملی پہنچتی رہیں، آپ کو اس کے حوالے سے نوٹیفیکیشن آتے رہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی جی، تھینک یو ویری مچ۔